تو سلام کرنے کے اندر بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اور سلام کرنا یہ سنت ہے، مگر اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر مجلس کے اندر بہت سارے افراد موجود ہوں اور ایک شخص اوپر سے اسی مجلس میں آتا ہے تو آنے والا شخص ایک ہی مرتبہ سب کو سلام کر دے، یہ کافی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو افراد مجلس کے اندر موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان افراد میں سے صرف ایک ہی آدمی جواب دیتا ہے تو وہ ان سب کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نہ جواب دینے کی ضرورت ہے، اسی طرح آنے والے شخص کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ وہ صرف ایک ہی مرتبہ سلام کر لے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سلام کرنا بہت ساری جگہوں کے اوپر ناجائز بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص دوسرے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہو، دینی گفتگو کر رہا ہو، اور لوگ اس کی بات کو سن رہے ہوں، تو وہاں آنے والے شخص کے لیے سلام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ سلام کیے بغیر خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سلام کا جواب دینے سے اس کے کام میں حرج آئے گا، تو اب ایسے شخص کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ایسے موقع پر سلام کو موقوف کر دینا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلموں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے اور سلام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سلام کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جو لفظ وہ خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ملاقات کے وقت ہمیں السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے، پورا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ وعلیکم کہتے ہوئے بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ہدایت نصیب ہو اور مسلمان بننے کی توفیق نصیب ہو، تو یہ نیت کر لینی چاہیے۔ بہرحال جو سلام ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک زبردست دعا ہے۔ اس کو دعا کی نیت سے کہنا بھی چاہیے اور دعا کی نیت سے سننا بھی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ وقت قبولیت کا ہو تو ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا، کیونکہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اسی سلام کے اندر جمع ہیں۔ اس لیے شوق اور ذوق کے ساتھ یہ سلام والی دعا دینی بھی چاہیے اور لینی بھی چاہیے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت سری سکھتی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ہر وقت ان کی زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر ہی جاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ حجام سے اپنے بال بنوا رہے تھے۔ حجام بال بنا رہا تھا، جب مونچھیں کاٹنے کا وقت آیا، مونچھیں صحیح کرنے لگا تو اس نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا بند کیجئے، ذرا خاموش ہو جائیے تاکہ میں آپ کی مونچھیں اچھے طریقے سے صاف کر سکوں۔ اب حضرت اس کو فرمانے لگے کہ بھائی تم اپنا کام کر رہے ہو، کیا میں اپنا کام بھی نہ کروں؟ تو یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ہر وقت ہی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی لوگوں کو پانی پلانے والا بغل کے اندر مشق لیے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے۔ جب وہ آدمی یہ اعلان کر رہا تھا نا کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، حضرت نے سنا، فوراً اس سے پانی پی لیا اور اس کو پیسے پکڑا دیے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو ساتھ والوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے بھول کر پانی پیا ہے یا جان بوجھ کر پانی پیا ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ہی پانی پیا ہے، آپ نے بھول کر تو پانی نہیں پیا ہے، آپ نے اس روزے کو کیوں توڑ دیا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ یہ آدمی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، تو میں نے اس کی دعا کو اپنے حق میں لینے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، میں نفلی روزے کی تو قضا کر لوں گا، وہ جو میں نے توڑا ہے روزہ اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن بعد کے اندر اس بندے کی دعا مجھے نصیب ہو جائے گی، یہ موقع میرے ہاتھ میں نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے کی دعا کو حاصل کر لیا ہے، کیا پتا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اسی کی دعا جو ہے وہ میرے حق کے اندر قبول ہو جائے۔ تو سلام کرنا یہ بہت بڑی دعا ہے، تو سلام کرنا بھی چاہیے، سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، یہ دعا ذوق شوق سے لینی بھی چاہیے اور دینی بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنتوں اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔